بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر کیا تھا اور وہ کربلا کی طرف کیوں گئے تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری زمانے میں یزید کی بیعت لینا شروع کی کہ ان کو ولی عہد بنایا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیعت کرنے سے انکار کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوئی زبردستی نہیں کی، بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اطلاع پہنچی یزید حکمران بنا۔ اس نے حکمرانی کے نشے میں سارے صحابہ سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو حضرات صحابہ کرام بیعت نہیں کرتے ان کو ان کی رائے کے مطابق قائم رہنے دیتا، لیکن اس نے زور و زبردستی کرنا شروع کی، یہاں تک کہ مدینے کے گورنر کو تبدیل کیا تاکہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین بن علی اور دیگر صحابہ کرام پر زبردستی اور جبری بیعت لی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مکہ روانہ ہو گئے اور مکہ میں پناہ لی، وہاں پر چین اور سکون سے تھے اور ان کو بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ اسی دوران لوگ ان سے ملنے لگے اور کوفہ کے وفد آ کے ملاقات کرنے لگے اور وہاں سے خطوط لکھے گئے۔ ان سے یہ تاثر ملا کہ ابھی تک یزید کی خلافت مستحکم اور مضبوط نہیں ہوئی ہے، سارے عالم اسلام کے لوگوں نے اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا ہے، لہذا عراق کے لوگ مطمئن نہیں ہیں، حجاز کے لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور شام کے اندر بھی چند ایک لوگ کے علاوہ زیادہ لوگ اس سے متاثر نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ اور خیال یہ ہوا کہ ابھی تک یزید کی حکومت مستحکم نہیں ہوئی، سارے میں عالم اسلام کے اندر اس کی حکومت مضبوط نہیں ہوئی، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے سمجھایا بھی کہ آپ کوفہ مت جائیں، کوفہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کے والد صاحب کو شہید کیا گیا، آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا پہنچائی گئی، تکلیف دی گئی، ان کا خیمہ لوٹا گیا، ایسے بے وفا لوگوں سے خیر کی امید نہیں ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ کہیں یہ لوگ میری دشمنی کے اندر کہیں مجھے حرم محترم میں شہید نہ کر دیں۔ فرمایا کہ میں حرم میں مروں، میں اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ حرم کے علاوہ کہیں بھی جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک مضبوط لشکر تیار کریں گے، کوفہ کو مرکز بنا کر وہاں کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کریں گے۔ اس کے بعد ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، نواسہ رسول ہیں، علمی مقام اور مرتبہ بھی ہے، عالی نسب حسب بھی ہے، سخاوت بھی ہے، سارے اوصاف ان کے اندر جمع ہے، اس لیے ان کا ارادہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے اور پھر ہم جو اسلامی حکومت ہے جو خلفائے راشدین کے طرز پر چلتی ہوئی آ رہی تھی اسی طرز پر لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔
بہرحال حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بھیج دیا کہ جا کر کوفہ کی صورتحال معلوم کریں۔ شروع میں کوفہ کے 18,000 12,000 یا 20,000 مختلف روایات ہیں، ان لوگوں نے بیعت کی۔ اب ایک حمایتی جو تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کو گرفتار کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھڑوانے کے لیے قصر عمارت پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ لوگ ساتھ ہوئے، آہستہ آہستہ تتر بتر ہو کے چند ایک لوگ ساتھ رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، جو 18,000 یا 12,000 20,000 ابھی ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، ایسے بے وفا لوگ ہیں۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ابن زیاد گورنر نے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے خط لکھ دیا تھا کہ یہاں پر لوگ جو ہے میری بیعت کر رہے ہیں، مزید لوگ بھی تیار ہیں، آپ جو ہے خط ملتے ہی روانہ ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد نے ساری سرحدوں پر پہرہ داری سخت قسم کی لگا دی، کسی کو پتہ نہ چلے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ بہرحال جب حدود عراق میں پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ حکومت مستحکم ہو چکی ہے اور اس حکومت کو اب اتنا زور اور قوت نہیں ہے کہ اس کو ہٹایا جائے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل جب شہید ہو جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، تو یا تو ہم ان کا بدلہ لیں گے، یا پھر آپ جب جائیں گے تو شاید وہ لوگ دوبارہ بیعت پر آمادہ ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے عراق کی حدود کے اندر۔ ابن زیاد کو پتہ چلا، اس نے ایک لشکر بھیجا اپنے ایک افسر کو جو حر بن یزید تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ بتایا کہ میرا کوفہ کا ارادہ ہے۔ فرمایا کہ وہاں مت جائیں، آپ کے لیے وہاں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ابن زیاد نے اس کو حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روکا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اہل بیت کے قافلے کو نہیں روک سکتا۔ پھر اس نے اپنا دوسرا امیر بھیجا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روکا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو زبردستی مجبور کیا اور ان کو کربلا کی طرف متوجہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واسطہ دیا، اللہ اور دین کا واسطہ دیا کہ مجھے یزید امیر المومنین کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابن زیاد نے غیر مشروط بیعت پر ہمیں کہا ہے کہ بغیر کسی شرط کے بیعت کرنی ہے اور بیعت لینی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا اور مزید اصرار کیا، اور اس بات پر اصرار کیا کہ چلو اگر اس پر راضی نہیں ہو تو 3 مطالبات سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں جانے دو، یا اسلامی سرحدوں پر جانے دو، یا پھر مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کا معاملہ اپنے آپ سے نمٹا لوں گا۔ لیکن ابن زیاد کو غیر مشروط بیعت راضی نہیں تھا، مطلب ابن زیاد نے غیر مشروط بیعت پر زبردستی کی کہ بغیر کسی شرط کے آپ بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یہ خاندان نبوت کی آن اور شان کے خلاف تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا موقف تبدیل ہوا کہ اب حکومت مستحکم اور مضبوط ہو چکی ہے، لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ابن زیاد کی بیعت نہیں کی، بلکہ ان کی رائے اب یہ ہوئی کہ یزید کے پاس جا کر
کچھ شرائط کے ساتھ میں بیعت کروں گا، اگر وہ ان شرائط کو مان لے گا تو میں بیعت کر لوں گا، اگر وہ ان شرائط کو نہیں مانے گا تو پھر میں اس پر بیعت نہیں کروں گا۔ کیونکہ پہلے تو یہ امکان تھا کہ ایک لشکر جرار میرے ساتھ تیار ہو جائے گا اور ہم اس نظام حکومت کو ختم کر دیں گے جو وراثت اور ملوکیت کے طرز پر چلنے کا آغاز کرنے لگا ہے۔ پھر جب دیکھا کہ لوگ چاہے زبان سے راضی ہو یا نہ ہو بیعت کر کے راضی ہو چکے ہیں، تو پھر انہوں نے سوچا کہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر کے کوئی فائدہ نہیں، وہ سخت آدمی ہے، بات سننے کی کوشش نہیں کرے گا، اور یزید کے پاس میں جاؤں گا تو شاید وہ میری بات سننے پر آمادہ ہو اور اسلامی طرز کے لیے جو اصول ہیں ان اصول پر وہ قائم و دائم رہے تاکہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ بہرحال عمر بن سعد جو سپہ سالار تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ابن زیاد نے ان کو قتل کی دھمکی دی، عہدہ چھیننے کی دھمکی دی، اور جب وہ اس میں تھوڑا سا غفلت کرنے لگے تو ایک اور کو بھیجا اور کہا کہ اس سے کہو کہ یا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی شروع کرے ورنہ اس کو برطرف کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ لالچی اور دھمکی سننے والا آدمی، دھمکی سے مرعوب ہونے والا آدمی، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کا آغاز کیا۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے جانثار ایک ایک کر کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلامی نظام حکومت کے لیے جان قربان کرتے رہے۔ اسی قربانی کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ابن زیاد بڑا خوش ہوا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ توہین آموز سلوک کیا۔ بہرحال اس کے بعد یزید کو جب خبر پہنچی تو اس نے کہا میں تو اس پر خوش نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ابن زیاد کو ہلاک کرے، میں اس سے کم پر اس سے راضی ہو جاتا۔ بہرحال یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ ہے اور پس منظر میں بتا چکا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے بارے میں یہی نظریہ تھا کہ یہ خلافت کا مستحق نہیں ہے، خلافت کی جو اہلیت ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے اس نظام حکومت کو بالکل ختم کر کے اسلامی طرز پر، خلفائے راشدین کے طرز پر اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ لوگ اس کی حکومت پر مطمئن ہو چکے ہیں، بیعت کر چکے ہیں، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ یزید کے پاس جا کر اس کو اسلامی نظام کی طرف اور اسلامی اصول کی طرف متوجہ کرنا ہے اور سیاسی اصلاحات پر ان سے مصالحت کرنی ہے۔ لیکن بہرحال بہت سارے وہ غدار تھے جو کوفہ کے اندر موجود تھے اور ان لوگوں نے خطوط لکھ کے اور وفد بھیج کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط بھی ساتھ لائے تھے، تو جو ایک زمانے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا حصہ تھے، ایسے لوگوں نے یزیدی لشکر کے ساتھ مل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کردار ادا کیا۔ اس میں شمر جو تھا وہ بھی جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے والا تھا، اور آج وہی شمر اس نے یزید کو، ابن زیاد کو مجبور کیا کہ کسی طرح وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں۔ بہرحال اب یہ شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے تو اہل کوفہ والے ہیں، اس لیے کہ کوفہ والوں نے خطوط لکھ کر، وفود بھیج کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ چل رہی تھی، اس جنگ کے اندر یہ لوگ تماشائی بنے رہے، تماشائی بن کے ٹیلوں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ ہوتا کیا ہے۔ سب سے بڑے ذمہ دار اہل کوفہ ہیں،
اس لیے صحابہ اور تابعین کوفہ والوں پر سخت رویہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفی آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر اگر مار دے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تم لوگوں نے نواسے رسول کو شہید کر دیا، اس کے خون میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر لیا، اس سے متعلق مسئلہ نہیں پوچھتے ہو، ایک مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہو۔ بہرحال دوسرا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے یہ ابن زیاد ہے، جس نے حکومت کی واہ لینے کے لیے اور اپنے آپ کو حکومت کا وفادار اور سچا ثابت کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حکم دیا، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر کسی طرح راضی نہیں ہوا اور غیر مشروط بیعت پر زبردستی اور جبر کرتے رہا۔ اس کے علاوہ عمر بن سعد بھی ہے اس کا ذمہ دار، اس لیے کہ وہ دنیاوی اغراض کی وجہ سے، دنیا کے عہدے کی وجہ سے اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے کردار میں غلط انداز اختیار کیا۔ اور پھر سب سے بڑا ذمہ دار یزید ہے، اس لیے کہ اس نے زبان سے تو کہا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر راضی نہیں ہوں اور یہ میرے حکم کے بغیر کیا گیا، لیکن بعد کے حالات بتاتے ہیں اگرچہ وہ زبان سے جو کچھ بھی کہتا، لیکن بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ دل سے وہ خوش تھا۔ جب مدینے والوں نے بغاوت کی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اگر کوئی بغاوت کر رہا ہے اس کو آ کے تسلی دیتا اور اس کی ہمنوائی کرتا اور عذر پیش کرتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میری وجہ سے نہیں ہوئی، ابن زیاد کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن اس نے مدینے کے اندر قتل و قتال کا بازار گرم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کو خون آلودہ کیا، وہاں پر بہت سارے صحابہ تابعین کو شہید کیا۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مکہ معظمہ پر بھی اس نے لشکر کے ذریعے سے چڑھائی کروائی، خانہ کعبے کو نقصان پہنچایا، اس کو جلایا گیا۔ بہرحال سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ابن زیاد سے باز پرس نہیں کی، اس نے ابن زیاد کو معطل نہیں کیا۔ وہ امیر المومنین ہونے کے باوجود ابن زیاد سے کوئی تفتیش نہ کر سکا، بلکہ ابن زیاد کو گورنری پر برقرار رہا۔ اس لیے یزید بھی اس معاملے سے الگ تھلگ نہیں ہے، بلکہ ان ساروں کو گویا دلی سکون ملا اور ان کے بزام، ان کے خیال میں ایک رکاوٹ دور ہو گئی۔ بہرحال یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور اس کا پس منظر ہے، اور اس کے ذمہ دار کوفہ والے سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ 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 اللہ